کا حضور کے حسن کا ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو اور جب اس کے گرد زلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ ڈوبا سورج موڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی فرماتے تھے، تیل استعمال فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے آدھے ایک طرف ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے بیچ جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے۔ حضور صاف لباس پسند کرتے تھے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، مت غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا، کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی سکل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی، کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے، حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی
ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں. جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہو جانا ہے. چلو ہو جائے جی، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائے آپ ناراض. نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی. ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے. ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل. اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے. بال کھانے میں ہو، آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے. تو بڑی مونچھوں والا دوست، بھائی، بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے. اب باقی بھی راضی نہ ہو. حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی. حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. نے سخت لفظ. ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا. ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی. 2-4 دفعہ حضور نے باتوں تاعت اللفظ سمجھایا. کچھ بندے نہیں سمجھتے. تاعت اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا. کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے. تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی. اسی صحابی کی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ دی. فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. حضور نے نفاست پسندی کو. اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ملانگا آ گیا مارکیٹ میں. ملانگ، درویشی، فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے. جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے. بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے. نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے. یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں. وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا ہے معاذ اللہ، کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا. بابا ہے پاگل ہے. قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی. اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے. مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر 5 نمازوں کی حضور امامت فرماتے. دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کرتے. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، وہ فقیری نہیں، وہ تماش بھی نہیں ہے، لوٹنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں. میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ نبی پاک علیہ السلام صاف لباس، اچھے کپڑے، اجلا انداز. اچھا جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے میلے کچیلے پہنے، وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا. ظاہری بھی حسن ہو، کپڑے بھی اس کے صاف ہو، لیکن بولے سخت، باتیں ترش کرے، تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی، ختم. بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی خوبصورتی تھی، بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا پاکیزہ تھا، کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے، بڑے صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا. لیکن جب اس نے بات شروع کی اور بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی، معاذ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو گالی دے دی، اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے؟ اس کی ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے۔ پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا؟ میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا۔ تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا۔ بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی۔ بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما۔ کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے۔ تینوں باتوں کی کمال ہے، ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی۔ یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر۔ نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا۔ اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے۔ بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تساں کو بھی پکائی میں نہیں کھانا، حالانکہ برگر کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے، تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی، کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں، میں نے نہیں کھانا۔ ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پرا، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تھوڑا ایڈی ٹینشن ہے، ایویں پہ تینوں ستاندا ہے۔ اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا۔ اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیاںا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے؟ لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا، وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے، یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے، بخاری ہے۔ فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے۔ کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا، فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گی اور تمہیں پاک فرما دیں گے، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دیں۔
ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی. تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھیا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میں نے کر دیا، آپ نے سن لی. ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے. جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے. یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود. سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے، ایک تھپکی ہوتی ہے، پتہ ہے نا فرق کا؟ ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے ہیں حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3. کہتے ہیں پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں. حضور دعا کر دیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا.
یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دیں۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب 2-3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول پاک۔ ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا۔ تو مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کیا آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں؟ چلو میں در چھوڑو، میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں۔ پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت ہے، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کر دے، خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئیں۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں۔ یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں، کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا۔ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا پتہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائے۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا، تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے، 70 ڈھانپ لے۔ کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔
رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی حضور. حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا. ایک حسن ہوتا ہے باطن کا. بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطق نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے. اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطق نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہیں. اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی. تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ ایک اسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے چلو، بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے کریم محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عارف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے نبی پاک تنہا اکیلے. حضور نہ سیر کرتے کرتے ہمارے
काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते हैं नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूँ, अपने गुलाम को बेचता हूँ और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था मैं, नकेल था मैं, ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार हैं। उस शख्स का नाम पूछा आपने? कबीला पूछा है? एड्रेस का पता है? पता है कहां रहता है? इतना कीमती ऊंट दे दिया। सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे न, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है? इतनी ताकत। आला हजरत ने कहा लम याती नज़ीर कभी नाज़रिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना। कहा हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते थे और गिने चुने लफ्ज बोलते थे, उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई, और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते हैं वो आए और उनके आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते हैं वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊंट खरीदा? तुमसे? कहा हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी वो काले रंग के हबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है, वो कबीला तो बता तो सही, वो कौन थे? 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया, तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं जनाब बिलाल फरमाने लगे वही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, वही तो खातमुल मुरसलीन है, वही तो है जिन्हें अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल बनाया। कहते हम ऊंट बेचने गए थे पर सारे का सारा कबीला ही मुसलमान हो गया। नबी पाक की हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न के तज़किरे हमारी औलादों को आने चाहिए। एक शेर मरहूम आज़म चिश्ती ने कहा था, कमाल कर दी। कहने लगे समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसवाद, तू कायनात हुस्न है या हुस्ने कायनात? मैं आज तक समझ नहीं सका। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसवाद, तू कायनात हुस्न है या हुस्ने कायनात। भाइयों वो सारे तरीके अपनाओ जो रसूल पाक ने अता फरमाए। हुस्न भी नबी पाक के तरीकों में है, पाकीज़गी भी नबी पाक के तरीकों में है, बका भी हुजूर के। और जो चाहता है ना दुनिया में सबसे खूबसूरत बन जाए, नजर आए और उसकी खुशबू से लोगों के दिल ठंडे हो, वही तरीका अपनाए जो मेरे नबी ने अता किया है।
جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریپ والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، میں جو کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن ہے۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دھڑک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے۔ تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو
تو قریب پہنچ گئے تھے نا تو سمجھ آ گئی تھی بات کی. تو ترمذی میں موجود ہے ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائیں, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر, مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں, کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے, پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے, ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے, انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا, میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا. قربان جائے فاضل بریلوی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو. عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی, ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی, جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ کی رب نے حساب لینا, جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لوگ کی رب نے حساب لینا. میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں, کبھی جھنڈے سے, کبھی ڈنڈے سے, کبھی جھنڈی سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا, کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی. میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو, ہمارا گزارا نہیں نا بھائی. جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گالوں سے 100 مکر بہانے کر کے. میں پوچھے ہے میاں صاحب نے مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تو ساں کہنا مکر کردہ ہے تے حضور ٹھیک نے. میں نے لگتا ہے کہ پولا جان دے سے پہے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے. حضور نے ایک دن کہا تھا, حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا. تو نبی کریم نے سن لیا, اب کیا کریں, دلیل دیں گے تو ذرا بات مضبوط ہو جائے گی.
حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسے دا عاشق کو وے گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرتا ہے۔ میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اتنے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے۔ سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے او گل جان گئے پر گل کھول دے، وہ گل کھول دے نہیں۔ پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور خود حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ سنن ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے ایک، حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کرے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन ना अल्लाह ताला अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा, हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा, हर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे जलवा फिरोज हो जाएंगे, हर पैगंबर। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका मिंबर क्यों खाली होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा। फरमाते हैं मैं इतनी सिफारिश करूंगा कि जहन्नुम का दरोगा मुझसे कहेगा कि महबूब कमाल हो गई, आपने तो अपना कोई गुलाम दोज़ख में रहने नहीं दिया, सारे आपने निकाल दिए। किसी शायर ने बड़ी खूब बात की थी, उसने कहा था कि याद रखो क़यामत का जो दिन है ना, ये क़यामत का दिन दरअसल हमारा वक्त होगा ख़ास, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में हमने कई दोस्तियां लगाई थी पर झूठी लगा बैठे। एक दोस्ती सच्ची है जो मदीने वाले की है। वो कहते हैं मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाग सारा, ये सच्चियां मदीने वाले दियां यारियां, सच्चियां मदीने वाले दियां। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना कब्र में गुजारा है, ना आखिरत में गुजारा है। अब एक सबक है, वो सबक भी आपने ज़रूर याद करना है। जिस शख्सियत के बगैर हमारा गुजारा नहीं, ना कब्र में, ना आशिर में, ना पुल सिरात पे, ना मिज़ान अम्बल में, ना हौज़े कौसर पे, तो हमारा उनके बगैर दुनियादारी में गुजारा कैसे हो जाता है? हमारा तजारत भी हुजूर से सीखे, घरदारी भी हुजूर से सीखे, शादी ब्याह के तरीके भी हुजूर से सीखें। जब गुजारा नहीं हुजूर के बगैर तो फिर जिंदगी के सारे सलीके हुजूर से सीखें। फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत है, हुजूर की सीरत को पढ़ें, सवाने को पढ़ें, हयात मुबारका का मुताला करें। ये जो हम मिलाद का जुलूस लेके निकलते हैं ना, जब हमने ना बहुत सारी चीज़ों को सही सा समझ लेते हैं माज़अल्लाह बाज़ौक़ात। ये जब हम मैदान में निकलते हैं ना, मिलाद के जुलूस में हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, तो हम ना ललकारते हैं उस निज़ाम को जो निज़ाम हुजूर से पहले था। अमीर गरीब की तकसीम थी, ज़ात बरादरी की तकसीम थी, छोटे बड़े की तकसीम थी, गोरे काले की तकसीम थी। हम जब मैदान में निकल के नारा लगाते हैं तो हम उस निज़ाम को ललकारते हैं। हम कहते हैं वो निज़ाम नहीं चलेगा, अब हुजूर का मिलाद हो गया है। अब निज़ाम वो है कि जिस प्लेट में अबू बकर सिद्दीक खाना खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। अब निज़ाम वो है कि अगर गरीब आदमी जुर्म करेगा तो सजा मिलेगी, तो अगर गवर्नर का बेटा जुर्म करेगा तो सजा उसे भी मिलेगी। अब हुजूर का निज़ाम आ गया, हम उस निज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप को हुजूर के कदमों की तरफ माइल करें। मिलाद सिर्फ यकम से 12 रबीउल अव्वल तक नहीं, मिलाद सारा साल है, जिक्र मिलाद सारा साल है, मिलाद की महफिल सारा। और मिलाद सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी जिक्र मिलाद, दुकान में भी जिक्र मिलाद। जिक्र मिलाद से मुराद हुजूर की तारीफें, नबी पाक की शानें, हुजूर की बातें। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें कर, चेहराए व शम्स के इजलाल की बातें करें। अपनी तबीयतें हुजूर के साथ लगाएं, अपने आप को हुजूर के कदमों से वाबस्ता करें और इश्क करें नबी पाक से।